ایک اور کریٹیکل ایشو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت میں کوئی ڈسکشن کر لوں. وہ جو رشیا نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا ہے، بڑے ایک افسوسناک چیز ہے پوری انسانیت کے لیے اس ماڈرن دور کے اندر، جب کہ یونائٹڈ نیشنز بھی موجود ہو، اپنے حقوق کی جنگ انٹرنیشنل عدالت میں بھی لڑی جا سکتی ہے، تجارتی محاذ کے اوپر بھی معاملات کو لے کے چلا جا سکتا ہے، ایک سویلائزڈ ورلڈ ہے، اس کے اندر دوبارہ سے اس طرح کی جنگ کو چھیڑنا جو کہ زمانے قدیم میں ہوا کرتی تھی، ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر کروڑوں لوگ ناحق مارے گئے. ڈیسیژن ایک بندہ کرتا ہے، تکلیف کروڑوں لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. مجھے تو پاکستان کا سٹانس ابھی تک کو کلیئر نظر نہیں آیا اس حوالے سے. یہ ہمیشہ درمیان کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بالکل کرٹیکلی اس سچویشن کو دیکھنا چاہیے. یوکرائن اگرچہ ایک کرسچن ملک ہے، 71% وہاں پہ کرسچنز ہیں، مسلمان تو صرف 2.5% ہے، لیکن بہرحال انسان تو ہے نا جی، انسانیت کی تو قدر ہے. اور ہمارے کئی پاکستانی بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہماری ایمبیسی نے سلوک کیا ہے وہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں. تقریریں ان لوگوں سے کروا لیں، دعوے ان لوگوں کے سن لیں، ہم نمبر 1 ہیں تو ہم یہ ہیں، نیچے سے نمبر 1، اوپر سے نہیں. گلاں سنو نہ دیاں. اور خود یہ لوگ چارٹر طیاروں کے اندر پھرتے ہیں، یہاں کے بزنس مین بھی، یہاں کے ریاستی اداروں کے ہیڈز بھی، یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز بھی، یہاں کے پرائم منسٹرز بھی. ایک بوئنگ یا ایئر بس نہیں بیچ سکتے تھے کہ وہ ان بچوں کو یہاں پہ لایا جاتا. اور پھر اس میں فیمیلز بھی ہیں. فوج جب کسی ملک کے اندر داخل ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ہتھے تو جو بھی چڑھے گا تو وہ چھوڑیں گے کسی کو؟ ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور وہ ملک چاہے امریکہ ہو یا نیٹو، جو کل تک اللہ شیری دے رہے تھے یوکرائن کو، سب بیک فوٹ پہ بیٹھے ہوئے، کوئی سامنے آ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلحہ دینے سے تو کام نہیں ہوگا نا، جب تک پروفیشنل آرمی نہیں ہوگی اس لیول کی. ظاہر ہے رشیا کے ساتھ تو مقابلہ نہیں وہ ایک چھوٹا سا ملک کر سکتا. تو آلموسٹ انہوں نے قبضہ ہی کر لیا ہے. ایک آدھ دن کے اندر صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں اور وہ پابندیاں لگا رہے ہیں. وہ پابندیاں ایسی پابندیاں ہیں جو انہیں خود اٹھانی پڑیں گی. جرمنی آلموسٹ 50% اپنا جو ایندھن ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب رشیا کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس بڑھیں گے. اس دنیا کے اندر سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس طرح کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. کیا فرق پڑتا تھا؟ اب یہ جو ہلا شیری ان کو دے رہے ہیں، وقتی طور پر اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا کہ آپ نیٹو کا ہی چکر تھا نا، کہ جی نیٹو الائی نہ بن جائے، یوکرائن اس کو جوائن نہ کر لے. ٹھیک ہے، اس کو پوسٹ پون کر دیتے، اچھے وقت کا انتظار کرتے. آپ خام خواہ کسی کی دکھتی رگ کے اوپر، جبکہ وہ پاورفل بھی ہو، وہ ڈان بھی ہو، آپ ہاتھ ڈالیں. اب ان ساری چیزوں کی تکلیف ہمیں تو خام خواہ ہی بھگتنی پڑے گی نا. ہماری تو ویسے ہی اکانومی IMF کے قبضے میں چلی گئی ہے. پٹرول کا ریٹ انہوں نے ویسے ہی بڑھا دینا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہوں جن کی اکانومی پٹرول کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان لوگوں کی کہ جنہوں نے حکومتی نااہلی کا دفاع کرنا ہے کہ جی دیکھو نا جی ہوتے بھی تو جنگ چڑھی ہے. وہ میں کہنا قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی جی پوریاں ہونی نے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے جی قیامت ہی نشانی ہے. سر قیامت یورپ میں تو نہیں آئی ہوئی ہے، دنیا کو جنت بنا دیا انہوں نے. امریکہ میں تو کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے. 2001 کے وہ جو 9/11 کے واقعے کے بعد آج 21 سال ہو گئے ہیں، وہاں تو کسی نے ایک پٹاخہ بھی نہیں چھوڑا. تو نمبر 1 تو پھر ہم ان کو مانیں گے نا کہ جنہوں نے اپنے ملک کی سیکورٹی ایسی رکھی ہوئی ہے. صرف ملی ترانے چلا دینے سے یا سوشل میڈیا پہ کمپین چلا دینے سے تو کوئی نمبر 1 نہیں بن جاتا نا. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں کی مخالفت کریں.
جنگ تو ایک آخری حال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو جنگیں ہیں وہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تھی، فریڈم آف ایکسپریشن کی بحالی کے لیے تھی. رومنز اور پرشینز نے صدیوں سے استحصال کیا ہوا تھا انسانیت کا، اس لیول تک کہ جو بادشاہ وقت کا دین تھا وہ رعایا کو رکھنا پڑتا تھا. اسلام نے آ کے پہلی دفعہ اجازت دی کہ بادشاہ کا، خلیفہ کا دین کوئی بھی ہو، رعایا کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا دین، اپنا اسکول آف تھاٹ رکھ سکتی ہے. لیکن یہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ان بدماشوں کو اکھاڑ کر فریڈم آف ایکسپریشن انسانیت کو دی ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ برکت ساری اس چیز کی ہے. لیکن تلوار کو اس چیز کے لیے یوز کرنا کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر چڑھ جائیں، کمزوروں کے اوپر آپ چڑھ جائیں. میں تو بنو امیہ، بنو عباس کی ایکسپینشن، ایون سلطنت عثمانیہ نے جو کچھ کیا، میں اس کو ایک سپر پاور کی ایکسپینشن سمجھتا ہوں. یہ اسلامک ریولوشنز نہیں تھی. اسلامک ریولوشن وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام قائم کر لیں، اس کے بعد آپ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے انہیں خبردار کریں، اور جب وہ باز نہ آئے تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے انویژن کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر، اپنی ریاست کے اندر آپ نے ظلم کا بازار گرم کیا ہو اور دوسروں کو کہیں کہ آپ اپنا ملک ہمارے حوالے کرو. یعنی اب پاکستان یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یورپ اور امریکہ ہم نے اپنے انڈر لینا ہے، انہوں نے کیا مارنا جائے، تک بنتا ہے. تو یہ جو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جہاد اور قتال کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف حکومت لے لینی ہے. لے لیے نا طالبان نے حکومت، چلائیں ملک، پوری دنیا سے مانگتے پھر رہے. کدھر کے بزرگان دین جو نیچے دیکھیں تو سونا، اوپر دیکھیں تو سونا. اس طرح دنیا چلتی ہے میرے بھائی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان ڈیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. دعاؤں پہ صرف دنیا چلتی ہے، ایمان کی طاقت پہ صرف دنیا چلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ سب کچھ اس طریقے سے نہیں چلایا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سونے کی اشرفیاں، آج کا اربوں روپیہ بنتا ہے، اونٹ، ساز و سامان کے لدے ہوئے، جامع ترمذی میں آتا ہے، دیے. تو ظاہر ہے اسباب تو اختیار کیے ہیں. سورہ توبہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس اصحاب جنگ کے لیے آئے، غریب لوگ، کہ ہمیں کوئی سواری دے دیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ، رومن امپائر کے خلاف آپ لڑنے جا رہے ہیں. تبوک کے موقع پر 1.5 لاکھ کی فوج بارڈر پہ آئی ہوئی ہے عرب کے. نبی علیہ السلام کے صرف ساتھی 30,000 ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں. تو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اور آپ ہمارے لیے ریسورسز مینیج کر دیں، ایک گھوڑا مل جائے، اونٹ مل جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہیں دوں. اور قرآن کے الفاظ ہیں، یہ پورا قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، 10ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں. اے نبی دیکھو گے کہ یہ تم سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں. یعنی اتنا ان کو جذبہ ہے اپنے نبی کا ساتھ دینے کا، لیکن حضور کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ انہیں جنگ پہ لے کے جا سکیں. یعنی وہی کہ اوپر دیکھا تو سونا نہیں ہے، جی ہاں، نیچے دیکھا تو سونا. پھر کہتے ہیں جی انجینئر صاحب وہ کرامات کو اور معجزات کو نہیں مانتے. پہلے اپنے نبی کے حق میں وہ باتیں ثابت کر لیں نا آپ.
پھر ہم آپ لوگوں کے بابوں کے، کیونکہ آپ کے بابے تو خود کہتے ہیں جی حضرت واشی کے قدموں کی خاک، ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں تو میں تو صحابہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں خلفائے راشدین کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی باتیں تو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنگ پہ اپنے اصحاب کو نہیں لے جا سکتے. نگاہ مار کے مردہ گھوڑے زندہ کر لیں. جی بزرگ سن جی 2 نفل پڑے، انہوں نے دعا کی تھی، گھوڑا زندہ ہو گیا. اللہ نبی کو تو نہیں ہوا گھوڑا زندہ. اور یہ قرآن ہے، حدیثیں ہوتی تو آپ شاید بھاگ سکتے. قرآن سے بھاگ کے بتائیں، سورہ توبہ پڑھیں اور مجھے بتائیں سورہ توبہ کے اندر جو نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں وہ کہیں بیٹھتی ہیں ان عقائد اور نظریات کے اندر جو آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیے ہیں. تو ہم تو کوئی موقع نہیں جانے دیں گے، کوئی موقع نہیں جانے دیں گے، کیونکہ آپ نے بھی اس امت کی تباہی کا، آپ کے بزرگان بے دین نے اور علماء کرائم نے، مجرم علماء نے کوئی موقع نہیں جانے دیا اس امت کو گمراہ کرنے کا. ہم بھی کوئی موقع نہیں جانے دیں گے کہ آپ کی علمی پٹائی ہم چھوڑ دیں. نہ، یہ تازیانے، یہ علمی کوڑے آپ کے زندوں کے اوپر، آپ کے مردوں کے اوپر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے. مین مین کر کے کچھ نہیں ہوتا. ہاں ہوتا نہ لے جا بابے اپنے، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے. اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اچھی آواز ہی بجائے کہتے ہیں اچھا نہ بولا کرو، پھر دل نو لگتا ہے تھوڑا پیار نال گل کرو، پھر اس طرح کر لیں گے. اور اظہار تے کرنا ہے، چھڑنا نہیں ہے. تو یہ جنگیں مجبوری کی تھیں. نبی علیہ السلام نے ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے سب کچھ کیا. باقی میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت کو، اقوام متحدہ کو، اب اقوام متحدہ میں بھی یہ کیس پیش ہوا ہے، ادھر آپ ہی کھان والے، آپ ہی کون والے، اتنے جا کے رشیا نے پھر ویٹو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھے ہوں کر لو تسی کوئی گل. ٹھیک ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ذرا ان بچوں کو دیکھیں، ان عورتوں کو دیکھیں جو سب ویز کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. یار دل دکھتا ہے. ہم بھی فیملی والے لوگ ہیں یار. اب ان چیزوں سے باہر نکلیں یار، انسانیت کی قدر سیکھیں خدا کے لیے. اس سویلائز ورلڈ کے اندر ان چیزوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ارتگل ڈرامے تو باہر نکلو. یہ پتہ نہیں کس نے مت دیتی انہوں نے یہ ڈرامہ اتنے چلانے دی. ادھر کے رہنے والے کرسچنس کی زندگی ونریبل کر دی ہے. اتنے مسیحی مار دیے تو اتنے مسیحی انج کر دیے، جو ادھر بچارے شریف پاکستان کے شہری جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ونریبل سمجھ رہے ہیں کہ جی مسیح تے سانو ہی سمجھ رہے ہیں، اور ہو بھی ایسے ہی رہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کے مینٹل ماڈل بدل رہے ہیں. یہ کوئی جہاد کی تال نہیں ہے. ان ڈراموں میں جو بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، یہ اسلام تھا؟ کوئی پردہ دیکھا آپ نے؟ مجھے تو اگلے دن ایک بندہ کہنے لگا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ارتگل ڈرامے میں دیکھ لیں. اور یہ ڈرامہ جس بندے نے لگایا ہے نا اس قوم کے ساتھ، اس امت کے ساتھ، وہ جس بندے نے ڈرامہ لکھا ہے وہ کہتا ہے مجھے تاریخ پوری کھنگالنے کے بعد 4 پیجز ملے ہیں. 400 قسطیں بڑھاتی ہیں جو انہیں 4 پیجز تو سب کہانیاں نے. اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی عورت کی ہنڈیاں جل رہی ہے تو جل جائے، روٹی جل رہی ہے تو جل جائے، خامن بھوکا مر جائے تو مر جائے. کس طرح آگے پیچھے ہوئے. یہ مجھے تو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں. ہمارے گھر تو ویسے ہی نہیں دیکھا جاتا. میری تو وائف کافی سمجھدار ہے، میرے سے زیادہ ہی ہے. وہ جب شروع ہونے کہے کہ کہانی کرا رہے بند کرو اس کو. خیر میں نے کچھ جبر کر کے کچھ قسطیں دیکھی، مجھے کچھ قسطوں کے بعد آئیڈیا کہ میں نے کہا یہ تو تماشا لگا دیا قوم کو، انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اس طرح کرنے سے کوئی تبدیلی. یہ اب اکنامکس کی دنیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہماری اکانومی یہ ہو کہ پوری دنیا سے ہم قرض لے کے کھا رہے ہوں، ہم 1 مہینے کے لیے اپنی فوج کو بارڈر پہ نہیں بٹھا سکتے، ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں، تو ڈولے دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کریں گے؟ ایٹم بم چلا کے خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے. اس لیے تو دنیا میں نہیں آیا کہ خود بھی مریں اور دوسروں کو بھی مار دیں. اب دنیا کی جنگ جو ہے ساری کی ساری اکانومی کے اوپر ہے.
اور جو ملک اکانومی میں سروائیو نہیں کرتے، آپ دیکھ لیں یہاں پر رشیا دنیا کی کوئی اس سے بڑی فوجی پاور تھی اس وقت، کس طرح 1991 میں ٹکڑے ہو گئے اس کے. کیوں؟ ان کے پاس فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ تو اب پیوٹن آیا نا، اس نے 99 سے لے کر ابھی تک اس کی اکانومی کو دوبارہ بحال کیا، تو دوبارہ ان کو اب خمار چڑھنا شروع ہو گیا. ادروائز تو ان کی حالت ہی کوئی نہیں تھی. اکانومی کی بنیاد کے اوپر نیشن سروائیو کرتی ہیں. ہم تو اس طرح کی اس ماڈرن دور میں اس طرح کی جنگوں کو جو محض صرف انویژن کے لیے، اپنی ایکسپینشن کے لیے، اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے ہو رہی ہوں، جس میں سے کوئی ہیومینٹی کا فائدہ نہ نکلے. اسلام کی روح سے بھی ایسی جنگوں کو حرام سمجھتے ہیں جی. انسانیت کے اس ماڈرن دور کے اندر جب انسان بلوغت کی اس سطح کو پہنچ چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قتل و غارت سے کچھ نہیں ہونا، ان جنگوں کو ہم بالکل صحیح نہیں سمجھتے جی. ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے، اور ان چیزوں سے باہر. اب یہ ساری باتیں اگر میں اس وقت بول رہا ہوتا کہ یوکرائن ایک اسلامک ملک ہوتا تو آپ کہہ سکتے کہ اس کے کوئی یعنی ایک اسلام کی وجہ سے ایفیلیشن ہے. میں نے بتا دیا وہ بڑے کٹر قسم کے آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. کیوں جی؟ وہ جو جن کا مرکز پہلے استنبول تھا، کنسٹنٹینیا، یہ وہاں سے پھر اس طرف آ گئے، لیکن اسلام دشمنی میں بھی بہت آگے ہوں گے. لیکن بات یہ کہ اب اس ماڈرن ورلڈ نے لوگوں کو کافی حد تک سیکولر ضرور کر دیا ہے کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے، ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے ملکوں کی، غریب ملکوں کی اکانومیز جڑی ہوئی ہیں. اب جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، ظاہر ہے وہ ادھر سے پڑھ کے آئیں گے یا وہیں پہ جابز کریں گے، ریمیٹنس بھیجیں گے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پھوکوں سے، وظیفوں سے تو ملک نہیں چلتے ہیں، نہ گھر کی اکانومی چلتی ہے. یہ ان مولویوں کی چلتی ہے جنہوں نے چندے لینے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، تو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود کیوں چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں؟ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہو فلاں مزار کے اوپر لے جاؤ. تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو شفا اور آغا خاص سے نیچے بات نہیں کرتے ہو. یہ باپا جانی جو ہیں، ان کا کچھ سال پہلے پیشاب بند ہو گیا تھا، آغا خان میں آپریشن ہوا ہے. کیوں نہیں لے کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر جنہوں نے سمندر روکا ہوا ہے، تو ان کا رکا ہوا پیشاب بحال کر دیں. گلاں کہانیاں تسی بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کر کے انہوں نے دماغ خراب کیتا ہے. ان کا کیا کرنا ہے؟ ویسے ان کا دماغ نہیں خراب ہوتا، دماغ آپ کا ہی خراب ہوا ہے. وہ تو اب بھی سب کچھ ایک اچھی زندگی انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ. ذرا سے بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے اتنے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں، اور آپ کو بیٹھ کے تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے لے کے. اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو کرائی ہوئی ہے کہانی. ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو زوم ہے نا کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، روحانی علاج، روحانی بائی پاس. بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے. ایک نو مولود بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا کوئی ختنہ کر دے کوئی وظیفہ پڑھ کے یا کوئی نگاہ مار کے. یہ کسی بزرگان دین کی ہڈی توڑتے ہیں، وہ اپنی ہڈی جوڑ کے بتاتے ہیں نگاہ مار کے. باقی سارے کام یہ خود کر رہے ہیں. یعنی ان کی جب جوتی ٹوٹتی ہے، ویسے تو یہ نہیں لے لیتے ہیں، گانٹھنی تو ہم نے ہوتی ہے، کبھی انہوں نے نگاہ مار کے جوتی گانٹھی ہے اپنی. بچوں کی کتابیں نگاہیں مار کے جلد کرتے ہیں، جلد ساز کو دے کے آتے ہیں. آپ کو ساری ان کہانیوں میں لگایا ہوا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کے شر سے اس امت کو بچائے، انسانیت کو بچائے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.